حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو چاہیے اسے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر وہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو پڑھتا جائے اور پھر اللہ سے یوں دعا کرے تو انشاءاللہ وہ جو مانگے گا اسے اسی وقت عطا کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ نفل نماز کا طریقہ کار شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر اس کو پڑھ کر آپ اپنی کوئی بھی حاجت کو اللہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے ہی بلکہ آپ کی حاجت اتنی جلدی وہ قبول ہوگی کہ آپ حیران ہوں گے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ پاک نے اس کی اس دعا کو فوراً قبول فرمایا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جان لیجیے اور اسے طریقہ کار کے مطابق کیجیے۔ ایک دن ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور جلدی سے نماز کو ادا کیا۔ جو وہ صحابی تھے وہ نماز ادا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی واپس جا کر دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 سے 4 مرتبہ یہی عمل دہرایا، یعنی کہ نبی پاک نے ہر بار اسے یہی کہا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے صحیح سے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری یا چوتھی بار اس صحابی نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، میں اس کے علاوہ کوئی اور بہتر طریقہ نہیں جانتا، لہٰذا مجھے سکھا دیجیے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز کا صحیح اطمینان اور سکون والا طریقہ سکھایا اور مشہور ہدایت بھی دی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن میں سے تمہیں آسانی سے یاد ہو وہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز یہی طریقہ کار سے اختیار کرتے ہوئے نماز کو صحیح اطمینان اور سکون سے پڑھو۔ نماز کو ہمیشہ سکون اطمینان کے ساتھ ادا کیا کریں، چاہے فرض نماز ہو چاہے آپ کی وہ نوافل نمازوں میں کوئی ہو۔ آپ نے ہمیشہ سکون اطمینان کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ جب نماز آپ کی قبول ہوگی تو یقیناً نماز کے بعد مانگے جانے والی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور ہوں گی۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی انسان سے کوئی ضرورت ہے، کوئی قرض لینا ہے، کوئی پیسے آپ نے واپس لینے ہیں، آپ پر کوئی مقدمہ ہے جو چل رہا ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی خاص اپنی حاجت کو منوانا چاہتے ہیں، تو یہ صرف 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں اور یہ دعا جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو پڑھیں، اور جتنا یقین سے آپ کریں گے آپ کی حاجت فوراً نماز پر اٹھنے سے پہلے ہی قبول کر لی جائے گی۔ اس نماز کا جو طریقہ کار ہے بہت مختصر، بہت آسان ہے، جو کہ حدیث مبارکہ میں ایک پراپر طریقے سے بتا دیا گیا ہے۔ میں اگین آپ کے ساتھ یہ طریقہ کار کے مطابق شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ دعا بھی کہ جس کو پڑھ کر آپ جو بھی اپنی حاجت کے لیے تمنا رکھتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہے، جس کو دعائے حاجات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کی جو حاجت ہے اس کو لوگوں کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی حاجت اگر اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دنیا میں کسی بھی انسان سے کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت رکھتے ہیں، کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں جو کہ جائز مقصد ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ آپ نے سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جا کر دعائیں کرنی ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ سجدے میں آپ نے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ نماز حاجت جو ہے اس میں بندہ اسی قربت کو حاصل کر کے دعا مانگتا ہے جس میں قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی، اس کو آپ نے اس طریقہ کار کے مطابق نفل نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے وضو کرنا ہے اچھے طریقے کے مطابق، اور پھر آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اپنی خالص نیت کرتے ہوئے آپ نے نماز پر کھڑے ہو جانا ہے۔ جیسے باقی نمازیں ادا کی جاتی ہیں ویسے ہی آپ نے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز ادا ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے اس کو بیان کرنا ہے، اس کی پاکی کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنی ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دعا اور یہ حدیث جو ہے یہ منقول کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی یا اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً
نماز کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ تو آپ جب کوئی بھی پریشانی مصیبت آتی ہے یا کوئی بھی حاجت قبول کروانی ہوتی ہے تو اس میں ناشکری کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کریں، صبر اور دعا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی دعا کو قبول کروایا کریں۔ یہ جو عمل ہے یہ امت کے لیے تعلیم کیا ہے کہ ہر مشکل کا حل نماز میں ہے، تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کو کرنے سے پہلے کامنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھنا ہے۔